السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال ہے کہ ہماری ہمشیرہ وفات پا چکی ہے، اس کی کچھ زرعی زمین ہے، اس کا وراثتی انتقال کروانا ہے۔ مرحومہ کی 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے ہیں۔ وفات کے بعد مرحومہ کی بیٹیاں کہتی ہیں کہ اس زرعی زمین کے برابر 6 حصے کرنے ہیں اور ہم بہن بھائیوں میں اسے برابر تقسیم کرنا ہے، کیونکہ امی نے ایسا ہی کہا تھا، جبکہ اس بات کا کسی دوسرے کو علم نہیں۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کی وضاحت فرمائیں۔ تو جواب یہ ہے کہ تقسیم وراثت کے متعلق قرآن مجید میں تفصیل بیان ہوئی ہے۔ ان سے سر منہ انحراف اپنے ایمان کو خیر بات کہنا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، یہ تمام احکام اللہ کی حدیں ہیں۔ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرے گا، اللہ اسے ایسے باغات میں داخل فرمائے گا جن میں نہریں بہہ رہی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے گا، اس کی حدود سے تجاوز کرے گا، اللہ انہیں دوزخ میں ڈالے گا جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 13 اور 14۔ ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ تقسیم وراثت کے متعلق اپنی مرضی نہیں چلے گی، بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا انتہائی ضروری ہے، اور اس سے انحراف بہت خطرناک معاملہ ہے۔ سورۃ مسئولہ میں مرحومہ کی جملہ متروکہ جائیداد کے 8 حصے کیے جائیں، 2 حصے دونوں بیٹوں کو اور 1 حصہ 4 بیٹیوں کو دے دیا جائے۔ ارشاد باری تعالی ہے، اللہ تمہیں تمہاری اولاد کے متعلق تاکیدی حکم دیتا ہے کہ 1 بچے کا حصہ 2 بچیوں کے حصے کے برابر ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 11۔ مرحومہ کی بچیوں کا یہ کہنا، مرحومہ کی لڑکیوں کا یہ کہنا کہ زرعی زمین کے 6 برابر حصے کرنے ہیں، ان کے کہنے کا کوئی اعتبار نہیں، کیونکہ ایسا کرنا کتاب و سنت کے خلاف ہے۔ اگر مرحومہ نے ایسا کہا بھی ہے تو بھی قابل التفات نہیں، کیونکہ اسلام کے خلاف کسی کی بھی بات کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ لہٰذا اس زرعی زمین کے 6 حصے نہیں بلکہ 8 حصے کیے جائیں، اور لڑکیوں کو اور بچوں کو دگنا حصہ دیا جائے۔ یہ تفصیل اس صورت میں ہے جب کوئی شرعی وارث مثلاً مرحومہ کا خامند یا والدین میں سے کوئی زندہ نہ ہو۔ واللہ اعلم۔ اگلا سوال ہے، ہمارے قریبی گاؤں میں کسی بچی کی شادی ہے۔ اس بچی نے میری بہو کو شادی میں شرکت کی دعوت دی ہے، جبکہ شادی والے گھر میں میری بہو کا کوئی محرم نہیں، مجھے یا میرے بیٹے کو مدعو نہیں کیا گیا کہ میری بہو محرم کے ساتھ شادی میں شرکت کر سکے۔ ایسی صورتحال کے پیش نظر کیا شادی میں میری بہو کا شرکت کرنا جائز ہے؟ جواب یہ ہے کہ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے کسی مسلمان کی غم خوشی میں شرکت کرنا دوسرے مسلمان کا اخلاقی فرض ہے۔ اس سے باہمی رنجشیں دور ہوتی ہیں اور محبت و تعلقات میں اضافہ ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سیرت سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے۔ کسی عورت کا اپنی سہیلی کی شادی میں شرکت کے لیے محرم کا ہونا شرط نہیں ہے، البتہ سفر کرنے میں یہ شرط ہے کہ محرم کے بغیر سفر نہ کیا جائے۔ شادی اگر اپنے گاؤں میں ہے یا قریب ہی کسی دوسرے گاؤں میں ہے تو عورت اپنے محرم کے بغیر بھی شرکت کر سکتی ہے، بشرطیکہ کہ وہاں مرد و زن کا اختلاط نہ ہو، اور ایسے حالات میں شرعی حدود کا خیال رکھتے ہوئے
شادی میں شریک ہونا جائز ہے، اس میں کوئی کباہت نہیں۔ اگر گاؤں دور ہے تو بھی سائل خود یا اس کا بیٹا اسے شادی کے گھر چھوڑ آئے اور شادی کے بعد اسے لے آئے۔ بہرحال ہمارے رجحان کے مطابق ہمیں دوسرے مسلمانوں کی غمی اور خوشی میں شریک ہونا چاہیے، کیونکہ اس سے دل جوئی اور ہمدردی کے جذبات پروان چڑھتے ہیں۔ نیز ایسے موقع پر تحائف کا تبادلہ کرنے میں باہمی محبت و مودت میں بھی اضافہ ہوتا ہے، جیسے کہ متعدد احادیث میں اس کی صراحت موجود ہے۔ لیکن یہ اس صورت میں ہے کہ شریعت کا کوئی دوسرا ضابطہ شرکت کرنے سے مجروح نہ ہوتا ہو۔ شادی کے گھر بےہودگی عریانی کا ماحول نہ ہو اور نہ ہی مرد و زن کا اختلاط ہو، لہذا چادر اور چار دیواری کے تحفظ کے ساتھ ایسے مواقع میں شرکت کرنا شرعاً جائز ہے اور اس میں کوئی کباہت نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں دین حنیف پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگلا سوال ہے، میری ہمشیرہ صوم و صلات کی پابند ہے، اس کے لیے ایک رشتہ آیا ہے، تحقیق کرنے سے معلوم ہوا کہ وہ بے نماز ہے۔ اب ہمارے درمیان اختلاف ہو گیا۔ بڑے بھائی کا کہنا ہے کہ اپنی بہن کا رشتہ کر دیا جائے، شاید وہ نماز پڑھنے لگے، جبکہ والد محترم کہتے ہیں کہ بے نماز سے رشتہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس سلسلہ میں ہماری رہنمائی فرمائیں۔ یعنی بے نماز سے رشتہ کرنا۔ جواب یہ ہے کہ دین اسلام میں نماز کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ کلمہ شہادت ادا کرنے کے بعد سب سے پہلے جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے وہ نماز کی ادائیگی ہے۔ اس کے بغیر انسان کے کلمہ شہادت کا کوئی امتیاز نہیں۔ اس سلسلہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ہمارے اور ان کفار مشرکین کے مابین نماز ہی عہد ہے، جس نے اسے چھوڑ دیا اس نے یقیناً کفر کیا۔ مسند امام احمد جلد نمبر 5 صفحہ 346۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ کلمہ شہادت پڑھنے کے بعد اگر اس کے نام اعمال میں نماز نامی کوئی چیز نہیں تو اس کے کلمے کا کوئی اعتبار نہیں، وہ اسی جگہ پر کھڑا ہے جہاں کلمہ شہادت پڑھنے سے پہلے تھا۔ لہٰذا ضروری ہے کلمہ شہادت کی تصدیق کے لیے نماز کی ادائیگی کا اہتمام کیا جائے۔ ایک دوسری حدیث میں اس امر کی مزید وضاحت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد گرامی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد موجود ہے ترمذی کتاب الصلاۃ میں، حدیث کا نمبر ہے 2619۔ آدمی اور کفر و شرک کو ملانے والی چیز جو ہے وہ ترک صلاۃ ہے۔ ان احادیث کا تقاضا ہے کہ نماز کی ادائیگی دین اسلام کا ایک اہم رکن ہے، اس کے بغیر اس کے اسلام کا کوئی اعتبار نہیں۔ رشتے کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب کوئی ایسا شخص تمہیں پیغام نکاح دے جس کے دین اور اخلاق کو تم پسند کرتے ہو تو اسے رشتہ دے دو، اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں فتنہ اور بہت بڑا فساد برپا ہوگا۔ ابن ماجہ کتاب النکاح میں حدیث موجود ہے، 1967 نمبر ہے۔ جب نماز نہ پڑھنے والے کا دین نہیں تو اسے رشتہ دینا چہ معنی وارد۔ ہمارے رجحان کے مطابق برخوردار کو اچھے طریقہ سے نماز کی اہمیت سے آگاہ کیا جائے اور اسے پابندی کے ساتھ ادا کرنے کی تلقین کی جائے۔ اگر وہ اس بات پر آمادہ ہو جائے تو اس سے رشتہ طے کر دیا جائے، بصورت دیگر مناسب رشتے کی تلاش جاری رکھیں۔ اللہ تعالیٰ اس مشکل سے نکلنے کی ضرور کوئی سبیل پیدا فرمائیں گے۔ ہمارے نزدیک اس سلسلہ میں والد محترم حق بجانب ہیں، جبکہ لڑکی بھی صوم و صلات کی پابند ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین اسلام پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دیں۔ اسی طرح اگلا سوال ہے کہ میرے بھائی نے گھریلو ناچاکی کی وجہ سے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، پھر ہمارے سمجھانے کے بعد وہ اسے واپس لانے پر تیار ہیں،
لیکن جب اس سلسلہ میں بچی سے بات ہوئی تو وہ اس پر رضامند نہیں۔ کیا رجوع کے لیے بیوی کی رضامندی ضروری ہے؟ یعنی سوال ہے رجوع کے لیے بیوی کی رضامندی۔ طلاق دینا دوران عدت رجوع کرنا خاوند کا حق ہے۔ اس حق کو استعمال کرنے کے لیے بیوی کی رضامندی ضروری نہیں۔ اس سلسلہ میں ارشاد ربانی ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 218 کہ اور ان کے خاوند اگر موافقت چاہیں تو وہ دوران عدت اپنی زوجیت میں لے لینے کے زیادہ حقدار ہیں۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوتا ہے کہ دوران عدت اگر خاوند اپنی بیوی سے رجوع کرنا چاہتا ہے تو شرعاً اسے یہ حق حاصل ہے۔ اسے بیوی کی رضامندی سے مشروط کرنا درست نہیں۔ اس سلسلہ میں درج ذیل امور کا خیال کیا جائے۔ نمبر 1، عورت دوران عدت و حالات و ظروف کے پیش نظر عدت مختلف ہوتی ہیں۔ نمبر 2، نکاح کے بعد پہلی یا دوسری طلاق ہو، کیونکہ تیسری طلاق کے بعد معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ اگر پہلی یا دوسری طلاق دینے کے بعد عدت ختم ہو جائے تو پھر نئے حق مہر سے نئے نکاح کے ساتھ گواہوں کی موجودگی میں رجوع کیا جا سکتا ہے، لیکن اس صورت میں عورت کی رضامندی اور ولی کی اجازت ضروری ہے۔ اس کے بغیر تجدید نکاح نہیں ہو سکے گا۔ واضح رہے متعلقہ حاملہ کی عدت وضع حمل ہے، جبکہ غیر حاملہ جسے حیض آتا ہو اس کی عدت 3 حیض ہے، اور صغر سنی بڑی عمر یا بیماری کی وجہ سے اگر حیض نہیں آ رہا تو اس کی عدت قمری 3 ماہ یعنی 90 دن ہے۔ دوران عدت خاوند کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی متعلقہ بیوی سے رجوع کر کے اپنا گھر آباد کر لیں۔ اس کے لیے عورت کی رضامندی ضروری نہیں۔ واللہ اعلم۔